اور کبھی ان کو زبان مل جائے اور یہ وہ واقعات بیان کرنا شروع کر دیں تو تاریخ کے وہ اتنے خوبصورت بھی ہیں اور اس قدر بدنما بھی ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہاں کیا ہوتا رہا۔ لیکن ایک بات طے ہے اس ہال میں کہ یہاں پر جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، یہاں پر جو ہے آئین کی بحالی کے لیے بہت جد و جہد ہوئی ہے۔ پاکستان کی یوتھ کو کہ آپ بے ایمان نہیں ہیں، آپ منافق نہیں ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کے دلوں میں صفائی ہے، آپ کے دلوں میں محبت ہے، میری نسل انتہائی بے ایمان ہے۔ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ مشکل کام آپ کر رہے ہیں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے جس کا آپ نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہیں یا تاریخ کی غلط سمت میں کھڑے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سوائے وکلاء کے کوئی ایسا طبقہ اوپنلی صحیح سمت میں نہیں ہے، سارے کے سارے غلط جگہ کھڑے ہیں اور اس بات کو کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ وکلاء جو بات کہہ رہے ہیں وہ کس قدر کرینے کے آس ہے۔ میں صدر صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ بار جو ہے جس میں ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں یہ 1893 میں قائم ہوئی یہ ہال، آج اس کو 132 سال ہو گئے۔ یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اس ہال کو قائم ہوئے، اس بار ایسوسی ایشن کو قائم ہوئے 132 سال ہو چکے ہیں۔ اس دیواروں نے، یہ جو دیواریں ہیں انہوں نے بے شمار واقعات دیکھے یہاں، اور کبھی ان کو زبان مل جائے اور یہ وہ واقعات بیان کرنا شروع کر دیں تو تاریخ کے وہ اتنے خوبصورت بھی ہیں اور اس قدر بدنما بھی ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہاں کیا ہوتا رہا۔ لیکن ایک بات طے ہے اس ہال میں کہ یہاں پر جمہوریت کے لیے، انسانی حقوق کے لیے، یہاں پر جو ہے آئین کی بحالی کے لیے بہت جد و جہد ہوئی ہے۔ اور نسوانہ صاحب آپ اور سیکٹری صاحب یہ دیکھیں ذرا، یہ جو آپ نے پیچھے لگایا ہوا ہے بورڈ لگایا ہوا ہے، اس بورڈ میں 1893 سے لے کے 1947 تک صرف 5 مسلمانوں کو یہ اعزاز ملا ہے جو بار کے سیکرٹری رہے ہیں، اور 5 ہی وہی بندے بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور وہی 5 بندے پنجاب کی تاریخ کے بڑے لوگ تھے۔ مطلب سر فضل حسین وہ یہاں بار کے سیکرٹری بھی رہے، اس بار کے صدر بھی رہے، اور وہ پنجاب کے متحدہ پنجاب کے وزیر اعظم بھی رہے۔ اسی طرح میاں شفیع صاحب، اسی طرح شاہ دین صاحب، جسٹس شاہ دین صاحب، اسی طرح بیرسٹر غلام رسول صاحب، اور اسی طرح سر شہاب الدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پنجاب کی تاریخ کے بہت بڑے نام ہیں۔ تو آج ان جگہوں پہ یہ نسوانہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرق بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہال جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ بہت بڑی تاریخ کو سمیٹے ہوئے ہے۔ تو میں آپ سے دوستوں یہاں کا یہ جو آپ گفتگو صحیح کر رہے ہیں، آپ کا موقف صحیح ہے، آپ کی باتیں صحیح ہیں، لوگ آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، آپ کی باتوں پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ انوالومنٹ جو ہے معذرت کے ساتھ وہ کم ہوتی جا رہی ہے، یہ آپ کی تعداد تھن ہوتی جا رہی ہے۔ اس کو آپ نے درست کرنا ہے، یہ بغیر توجہ کے نہیں ہو سکتی۔ اور میں آپ کو کہوں، میں اپنی نسل سے مخاطب ہی نہیں ہوں، جس نسل کا میں نمائندہ ہوں میں اس نسل سے مخاطب نہیں ہوں، میں اس نسل سے مخاطب ہوں۔ اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو، پاکستان کی یوتھ کو، کہ آپ بے ایمان نہیں ہیں، آپ منافق نہیں ہیں، آپ جھوٹے نہیں ہیں، آپ کے دلوں میں صفائی ہے، آپ کے دلوں میں محبت ہے، میری نسل انتہائی بے ایمان ہے، انتہائی منافق ہے، انتہائی بدگماش ہے۔ یہ جو اس آئین کو خراب کرنے والے
کی مدد جو کر رہے ہیں وہ بھی تو وکیل ہی ہیں, وہ بھی تو یہی کام کر رہے ہیں. اور آپ کو ایسے لوگ اتنی بڑی تعداد میں مل جائیں گے. دیکھیں ابھی آپ نے ووٹ ڈالے ہیں پنجاب بار کونسل میں, اور جو ان کا حشر ہونے والا ہے, جن کو آپ نے منتخب کیا ہے, وہ جو اس کا حشر کرنے والے ہیں, وہ اس قدر شرمندگی کا باعث ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جن کو میں نے ووٹ دیا ہے وہ اس قدر بدقماش ہیں, وہ اس قدر گندے لوگ ہیں. انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور میں کس قسم کا بندہ ہوں. مجھے اس وقت 45 سال ہو گئے ہیں وکالت کرتے ہوئے. میں 92 میں اس بار کا سیکرٹری تھا جہاں یہ فرق بیٹھا ہوا, 92 میں. تو میں نے بھی تو سارے حالات دیکھے ہیں. میں نسوانا صاحب آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں, اور میرا جو بھی مطمع نظر ہے وہ آپ سے ہے. مجھے اپنی نسل سے کوئی امید نہیں ہے. میری نسل انتہائی فراڈ قسم کی نسل ہے. مجھ سے پہلے والی نسل بھی جو ہے اس نے بھی پاکستان کو بہت خراب کیا ہے, سوائے اس نسل کے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا. پھر جتنی بھی نسلیں آئی ہیں, ابھی تک مجھ تک 3-4 نسلیں آ چکی ہیں, ان سب نے پاکستان کو برباد کیا ہے. اور ہر بندے کے پاس جسٹیفیکیشن ہے اس کی, کہ جو وہ برباد کر رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے, اس کے پاس جسٹیفیکیشن ہے کہ بھائی میں نے یہ کر رہا ہوں, میں اس لیے کر رہا ہوں, میں ملک کو آئین دے رہا ہوں, میں لوگوں کے جج لگا رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں. لیکن میرے دوستو, میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی جد و جہد کو نہیں چھوڑنا. تھوڑے رہ جو پرواہ نہیں. میں ایک تاریخی حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ 1930 کا جو خطبہ ہے الہ آباد میں علامہ اقبال نے دیا تھا, جس پہ پاکستان کی بنیاد بنی, تقسیم ہندوستان جو بنیاد بنا, اس میٹنگ میں 11 بندے تھے صرف. نسوانا صاحب, اس میٹنگ میں جہاں خطبہ الہ آباد دیا علامہ اقبال نے, جو پاکستان کی بنیاد ہے, اس میں صرف سامعین 11 تھے. بندوں کی موجودگی کبھی میٹر نہیں کرتی, میٹر کرتا ہے نظریہ, اور نظریہ زندہ رہتا ہے. بندے تھوڑے ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا, بندے زیادہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر نظریہ طاقتور ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی. ایک لیے میں آپ سے دوستوں, آپ سے کہنا چاہتا ہوں نوجوان دوستوں, کہ اس قصے کو چھوڑنا نہیں ہے, یہاں رکنا نہیں ہے. جہاں بندہ رک جاتا ہے وہاں پر اقبال نے کہا ہے کہ یہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری. جہاں کوتاہی ذوق عمل ہے خود گرفتاری, جہاں بازو سمجھتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. جہاں پرندہ اترتا ہے, جہاں بازو سمیٹتا ہے, وہیں پر شکاری اس کا منتظر ہوتا ہے. تو آپ ان باتوں سے باب ہیں. تو میں آپ سے اقبال کی زبان میں کہہ کے اجازت چاہوں گا کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر. رانجھا صاحب میری بات سن. تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر, زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر, جوانوں کو سوزے جگر بخش دے, میرا عشق میری نظر بخش دے.